امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو کہ یونائٹڈ پاکستان کے فکر و فلسفہ میں امام ہیں اور ہمارے لیے ہر سطح کی فکری رہنمائی کے لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سوشلزم میں، سیکولرزم میں یا تمام جتنے بھی ہمارے افکار کے اندر جتنے بھی جزیات ہیں وہ ہمارے لیے حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 18ویں صدی کے آغاز میں برصغیر میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور اس دور کی دو خاص چیزیں ہیں جو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب ان کی ولادت ہوتی ہے، ایک تو اس وقت دنیا کے اندر کل انسانیت ارتقاء کے ایک اگلے درجے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کل دنیا انسانیت ایک بڑی تبدیلی، ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ سے دوچار ہوا چاہتی تھی۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ دنیا کے اندر زرعی سماج ٹوٹ رہا تھا، اس کی جگہ پر صنعتی سماج بننے کے عمل کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ یہ بہت بنیادی اور بہت اہم تبدیلی تھی دنیا کے اندر، کیونکہ کسی بھی دور میں جب بھی کوئی سماجی ڈھانچہ وہ پرانا ٹوٹتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا سماجی ڈھانچہ بنتا ہے، تو ایک نئے سماجی ڈھانچے کے لیے نئی فکری بنیاد اور اس کے اوپر بننے والے نظاموں کے لیے نئی وضاحت، نئی تشریحات اور نیا ایک فکری ڈھانچہ بھی ساتھ ساتھ ترتیب دیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو خاص نقطہ ہے اس دور کا کہ برصغیر میں جو صدیوں سے جو اسلام کا جو عروج کا دور تھا، جو عروج کے نظام تھا، حکومت تھی، وہ زوال کی طرف جا رہا تھا۔ اس کو بھی صدیوں میں جو اس نے عروج حاصل کیا تھا، یہاں پہ سیاسی معاشی غلبہ حاصل کیا تھا، دنیا انسانیت کو اور یہاں کی اقوام کو جو ترقی دی تھی، ترقیات سے ہمکنار کیا تھا، اب وہ نظام بھی اپنے زوال کی طرف جا رہا تھا۔ یہ دو بڑے خاص نقطے ہیں جب امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ولادت ہوتی ہے، اور انہیں ان سارے حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد، اس وقت برصغیر کے نظاموں کا تجزیہ کرنے کے بعد امام شاہ ولی اللہ کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں ان سے۔ ان میں سب سے پہلا اور بنیادی نتیجہ وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ برصغیر کے معاشرے کے اندر ایک ایسا مرض پیدا ہو گیا ہے جو کیسر اور کسرا کے معاشروں کے اندر تھا، اور کیسر اور کسرا کے معاشروں کا وہ بنیادی مرض یہ ہے کہ وہاں محنت کرنے والے جو اکثریتی جو محنت کش طبقات تھے، ان کی جو پیدا کی ہوئی دولت ہے، ان کی محنت کی جو کمائی ہے، اس سے خود محروم کر دیے جاتے تھے۔ وہ ان کی محنت کی کمائی کے اوپر ایک قلیل اجارہ دار طبقہ قابض ہو گیا تھا، عوام کے اوپر ٹیکسوں کے بے جا بوجھ لاتے جاتے تھے، اور ان کے اوپر محض کیسر اور کسرا کے درباروں میں بیٹھے ہوئے ان کے امراء اور جاگیردار وہاں کے عیاشیاں کرتے تھے۔ برصغیر کے معاشرے کے اندر بھی یہی خرابی پیدا ہو گئی۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس وقت اس بنیادی مرض کو ڈائگنوز کرتے ہوئے ساتھ یہ چیز قرار دیتے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر معاشی جبر اور استحصال اور اقتصادی جبر، جس میں محنت کشوں کو مبتلا کر دیا جائے اقتصادی جبر میں، تو وہاں ایک تو اجتماعی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں، اجتماعی اخلاقیات تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، سماج شکست اور ریکس کا شکار ہو جاتا ہے۔ جہاں افراد کی معیشت آزاد نہیں رہتی، وہاں افراد کی کبھی بھی رائے آزاد نہیں ہو پاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برصغیر میں معاشی نظام کے انحطاط زوال کے ساتھ ساتھ برصغیر کا سیاسی نظام بھی زوال کی طرف جا رہا ہے، تو یعنی عموماً پورا کا پورا جو سماجی ڈھانچہ ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اب امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے اس بنیادی مرض کو ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کا ایک حل پیش کیا ہے، اور جو انہوں نے ایک نیا حل پیش کیا ہے اس میں تین بڑی خاص بنیادی چیزیں ہیں ان کے افکار کے اندر۔ پہلی چیز یہ کہ امام شاہ ولی اللہ نے جو فکر ہمارے سامنے پیش کیا، جس کی ابھی تفصیل میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ اپنی تاریخ میں سے انہوں نے لیا ہے، اپنی تاریخ سے قطع تعلق نہیں کیا انہوں نے۔ جس برصغیر کے جس معاشرے میں وہ یہ فکر دے رہے ہیں، تو دوسری خاص چیز اس کے اندر کہ امام شاہ ولی اللہ نے عمرانیات کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق انہوں نے اپنی افکار کے اندر رہنمائی دی ہے۔ اور پھر تیسری چیز اس کے نتیجے میں یہ ہوگی کہ جو برصغیر کا جو معاشرہ ہے، یہاں کا جو نوجوان ہے، وہ یورپ کی جو فکری غلامی ہے اس سے نکل کر ایک تو اپنی دھرتی کے ساتھ جڑے گا، اپنی دھرتی کی تاریخ کے ساتھ جڑے گا، اور اس کے نتیجے میں جو انقلاب یہاں برپا ہوگا امام شاہ ولی اللہ کے فکر و فلسفہ کے اوپر، وہی اس دھرتی کو، یہاں کے مسائل کو حل کر کے ایک بہترین نظام قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اب امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو اجتماعی افکار ہیں، ان کی جو اپنے تمام نظریات کی جو بنیاد وہ قرار دیتے ہیں، ریشنلزم کو قرار دیتے ہیں۔ ریشنلزم بنیادی طور کے اوپر علم اسرار دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ علم اسرار دین کو ریشنلزم سائنسی زبان میں کہا جاتا ہے،
اور ریشنلزم سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ دنیا میں کائنات میں ہونے والا ہر عمل، ہر جو بھی ہمارے سامنے کوئی بھی ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہے، یعنی ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اس کا مطلب کائنات میں ارتقاء ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں اس وقت شکست و ریخت ہے، اس وقت زوال ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ وہ ہر چیز کے پیچھے جب کوئی نہ کوئی ایک وجہ قرار دیتے ہیں، جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم علت و معلول یا کاز اینڈ افیکٹ کہتے ہیں، یہ جو بیسک فینومنا ہے جو کائنات کے اندر کار فرمایا ہے، کائنات کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے پیچھے کار فرمایا ہے، کائنات میں ہونے والے ارتقاء کے پیچھے کار فرمایا ہے۔ تو امام شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی اپنی فکر کی بنیاد کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ وہ معقولیت پسندی ہے۔ معقولیت پسندی کی بنیاد کے اوپر وہ یہاں کے معاشروں کا تجزیہ کر کے ان کے لیے ایک سلوشن پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو اپنا فلسفہ، جو ان کا عمرانی فلسفہ ہے، اس کی جو بنیاد قرار دیتے ہیں وہ فطرت انسانیہ کو قرار دیتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو انسانی فطرت ہے، اسی سے ہی تہذیب کا، اسی سے ہی تمدن کا اظہار ہوتا ہے، انسانی سماج اسی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی فطرت انسانیہ کو بنیاد بناتے ہیں اپنے عمرانی فلسفہ کے لیے۔ اور فطرت انسانیہ جو فطرت اللہ کا عکس ہے، فطرت اللہ کا پرتو ہے، وہ فطرت اللہ جب فطرت انسانیہ میں اکثریت ہوتی ہے یا جب اس کا اظہار ہوتا ہے، تو امام شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی اس کے 3 چینل بیان کرتے ہیں: رائے کلی، حب جمال اور ایجاد و تقلید۔ رائے کلی بلند مقاصد کے لیے کم تر مفادات کو قربان کر دینے کا نام ہے، جس کے نتیجے میں انسانی اجتماع ہمیشہ وجود میں آتا ہے۔ اور جب انسانی اجتماع وجود میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر خوب سے خوب تر کی تلاش، یہ انسانی فطرت کا بنیادی چینل ہے۔ انسانی فطرت میں ہے خوب سے خوب تر کی تلاش، مادہ، حب و جمال۔ اس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ ترقیات کی طرف بڑھتا ہے، اور جب انسانی معاشرہ ترقی کی طرف بڑھتا ہے، ارتقاء کا سفر شروع کرتا ہے، تو اسے بہت سارے مسائل، بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انسانی فطرت کے اندر یہ بنیادی چیز وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ مسائل سے نپٹنے کے لیے، چیلنجز سے نکلنے کے لیے انسانی فطرت کے اندر ایجاد اور تقلید کا مادہ ہے۔ انسان رہنمائی دینے اور رہنمائی لینے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسانی معاشروں میں ارتقاء اور انسانی معاشروں میں انقلابات ہمیشہ برپا ہوتے ہیں۔ اور اس سے اخذ شدہ جو امام شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی کے نظریات ہیں، جو یونائٹڈ پاکستان کی جو فکری بنیاد جن ستونوں کے اوپر کھڑی ہے، وہ سب سے پہلا امام شاہ ولی اللہ کا نظریہ وحدت انسانیت، جسے آج کی جدید پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ سیکولرزم کی بنیاد امام شاہ ولی اللہ اس چیز کو قرار دیتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے بھی وہ لوگ جو کسی مذہب کو نہیں بھی ماننے والے ہیں، تو تمام انسانوں کے اندر جو کامن چیز ہے جس کو بنیاد بناتے ہیں وہ فطرت انسانیہ ہے۔ اور فطرت انسانیہ کی بنیاد کے اوپر تمام مذاہب کی مشترکہ سچائیوں کو وہ اخلاق اربع کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ جو دنیا کے تمام مذاہب بنیادی جو تعلیمات دے رہے ہیں، وہ ساری کی ساری ان کا نچوڑ جو ہے وہ اخلاق اربع ہے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ اپنے نئے سماجی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے اس کو فکری بنیاد کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور یہ قرار دیتے ہیں کہ بلا امتیاز مذہب، زبان، رنگ، نسل، جنس، یعنی تمام قسم کی تفریقات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سماجی، سیاسی، معاشی، عمرانی ہر طرح کے حقوق تمام افراد معاشرہ تک ان کی ترسیل کو یقینی بنایا جانا، یہ کسی بھی نظام کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور اس کو ہم آج کی جو جدید پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی ہے اس میں سیکولرزم سے اس کو موسوم ٹھہراتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے امام شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی کا جو نظریہ سوشلزم ہے، اور سوشلزم کی تعریف وہ یہ کرتے ہیں کہ معیشت کی عادلانہ تقسیم کی سائنس۔ سوشلزم کا بنیادی سبجیکٹ ہی صرف معیشت جو اس کی تقسیم ہے اس کو عادلانہ بنیادوں کے اوپر استوار کرنا اور اس کے لیے میکینزم دینا ہے۔ تو اس وقت برصغیر کے معاشرے میں جو بنیادی خرابی جس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کا سلوشن وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس وقت جو انحطاط یا زوال اس معاشرے میں جو معاشی نظام کو ہے، اس کے مد مقابل جب ایک نیا فکری اور ایک نیا عملی نظام جب تشکیل دیا جائے گا، اس کے اندر محنت کی بالادستی کو قائم کیا جائے گا۔ امام شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی کا جو معاشی جو نظریہ ہے اس کی بنیاد محنت کی بالادستی ہے، یعنی محنت بنیادی عامل پیدائش دولت ہے۔ انسانی سماج میں جتنا بھی ارتقاء ہوا ہے، جتنی بھی ترقیات ہو رہی ہیں، ان سب میں بنیادی فیکٹر جو کار فرما ہے وہ صرف اور صرف محنت ہے۔ اب دوسرا نقطہ جو ہے وہ انسداد احتکار اور اقتناز ہے۔ احتکار بیسیکلی مونوپلی ہے، جو مینز آف پروڈکشن ہیں ان کی نجی ملکیت، یا ان کے اوپر افراد کی، یا ان کے اوپر نجی ملکیت یا مونوپلی، کچھ لوگوں کی مونوپلی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ذرائع پیداوار ہیں یا مینز آف پروڈکشن ہیں، یہ کسی خاص طبقے یا قلیل طبقے کی اجارہ داری میں نہیں ہونا چاہیے، ان کی نجی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں
ان کی اجتماعی ملکیت کو قائم کرنا، یہ امام شاہ ولی اللہ کے معاشی نظام کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اور دوسری چیز اس کے نتیجے میں جب احتکار ہوگا تو اس کے نتیجے میں اقتناص پیدا ہوتا ہے۔ اقتناص کنز ہے، کنز کنسنٹریشن کو کہتے ہیں، دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو جانا۔ احتکار کا لازمی نتیجہ اقتناص ہوتا ہے، اس لیے احتکار کا جب انکار کر دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو اقتناص کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اور تیسرا جو بنیادی اصول وہ اپنے معیشت کا پیش کرتے ہیں کہ حق معیشت میں مساوات اور مدارج معیشت میں تفاوت۔ حق معیشت میں مساوات سے مراد تمام افراد معاشرہ کو معیشت میں بنیادی حق دیا جانا، ان کا حق تسلیم کیا جانا اور حق دیا جانا۔ اور دوسرے نمبر افراد معاشرہ کو بنیادی حق دے دیا جائے، ان میں صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر جب ان کے درمیان ایک فطری تفاوت قائم ہوگا تو اس کو تحدید ملکیت کے قانون کے ذریعے سے عدل پر استوار رکھا جائے۔ یہ امام شاہ ولی اللہ کی جو تصور معیشت ہے، جو سوشلزم ہے، اس کے بنیادی اصول ہیں۔ اس کو سوشلزم کی جو ٹرم ہے وہ کچھ دوست چونکہ آج سیمینار میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہوں گے، سوشلزم کی ٹرم امام شاہ ولی اللہ نے نہیں استعمال کی ہے، یہ سوشلزم کی ٹرم امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے استعمال کی ہے۔ اس کے لیے قرار دیتے ہیں کہ اکنامکس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی چونکہ بہت عالی رتبہ ہیں، انہوں نے ہمارے نئے فکری نظام کے لیے معاشی اصول دیے ہیں، ان معاشی اصولوں کو ہم سوشلزم کے نام سے موسوم ٹھہرائیں گے اور ان کو ہم سوشلزم ہی کہیں گے۔ اس کے لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کا ایک مشہور زمانہ قول ہے کہ سوشلزم کا انکار کرنے والا مجھ سے نہیں، یا جو سوشلزم کا انکار کرے وہ میرے فکر سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ امام شاہ ولی اللہ کے نظریہ جمہوریت ہے۔ یہ اب بر صغیر کے اندر جب ابھی بادشاہت موجود ہے، امام شاہ ولی اللہ تب یہ قرار دے رہے ہیں کہ اب دنیا کے اندر ایک تبدیلی جب آ رہی ہے، دنیا کے اندر ایک سماجی ڈھانچہ تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ایک بنیادی فیکٹر یہ موجود ہے کہ اب شخصی حکومتوں کا دور ختم ہو رہا ہے۔ اب دنیا میں کبھی بھی امام الحق کا جو اطلاق ہے وہ کسی فرد کے اوپر نہیں ہوگا، امام الحق کا اطلاق اس کے بجائے عوام کی منتخب شدہ مجلسوں کے اوپر ہوگا، ان کے نمائندوں کے اوپر ہوگا۔ تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو انقلاب فرانس جو جدید جمہوریت کا بانی انقلاب سمجھا جاتا ہے، اس سے تقریباً 50 سال قبل امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ بات قرار دیتے ہیں کہ آج کا دور جمہوریت کا دور ہے، آج کا دور پارلیمنٹ کی حکومت کا دور ہے، نہ کہ افراد کی حکومت کا دور ہے۔ اگلا نقطہ ہے امام شاہ ولی اللہ کا نظریہ قومی جمہوریت، اور اس سے اگلا نقطہ ہے نظریہ نیشنلزم۔ ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے، اس لیے میں ان دونوں کو کمپیریزن میں بیان کروں گا کہ امام شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ زبان اور ثقافت کا تحفظ یہ کسی بھی قوم کا بنیادی حق ہے، اور زبان اور ثقافت کی بنیاد کے اوپر قائم افراد کا وہ مجموعہ یا وہ گروہ کہ جن کا اپنا ایک جغرافیہ، ڈیفائن جغرافیہ ہو اور ان کا اپنا اقتدار اعلیٰ ہو، وہ قوم کہلاتا ہے۔ اور کسی بھی قوم کے پاس وہ یہ قرار دیتے ہیں یہ بنیادی رائٹ ہے اس کا کہ وہ اپنی زبان ثقافت کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ اس لیے جو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نظریہ نیشنلزم ہے وہ یہ بات بڑی واضح انداز میں ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں کہ چونکہ زبان ثقافت کا تحفظ ہر قوم کا رائٹ ہے، اس لیے ان کا اپنے اقتدار اعلیٰ کے ذریعے سے، اپنے حکومت کے ذریعے سے ان چیزوں کو تحفظ دینے کا کوئی بھی اقدام کوئی بھی قوم کرے گی، اس کا اپنا حق خود اختیاری کا جو ایک اپنا رائٹ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سیکیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب قوم کی تشکیل کریں تو زبان، ثقافت، جغرافیہ اور اقتدار اعلیٰ کی بنیاد کے اوپر قوم کی تشکیل کریں، تاکہ قوموں کے اندر یہ بنیادی سوال یا کوئی اس چیز کو بنیاد بنا کر انفیریٹی کمپلیکس جو آج ہمارے سماج میں موجود ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس لیے قومی تشکیل میں امام شاہ ولی اللہ محدث نیشنلزم کے قائل ہیں اور نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر قوم کی تشکیل کی جائے۔ اب جب قومیں بن جاتی ہیں تو آج دنیا میں یہ جو بین الاقوامیت کا دور ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، اس میں قوموں کا ایک دوسرے سے کٹ کر رہنا یہ آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے۔ جب قومیں آپس میں ملتی ہیں، قومیں اپنے مفادات کو شیئر کرتی ہیں، تو انہیں اپنے سے اوپر کسی اور فورم پہ جا کے قوموں کو آپس میں اتحاد قائم کرنے پڑتے ہیں، فیڈریشنز بنانی پڑتی ہیں۔ جب کوئی بھی قوم فیڈریشن بنانے کے لیے آگے جائے گی تو اسے فیڈریشن بناتے ہوئے کن چیزوں کا جو اس کے پاس جو اس کے رائٹس ہیں جو ہمیشہ سیکیور رہنے چاہیے۔ کوئی بھی قوم، مختلف قومیں جب مل کر اقتدار اعلیٰ مشترکہ کسی پلیٹ فارم پہ ایکسرسائز کریں تو وہ فیڈریشن، وہ کوئی بھی پلیٹ فارم اسے فیڈریشن یا کوئی اتحاد کا نام دیا جائے گا۔ تو اس میں کوئی بھی قوم اپنا حق خود اختیاری، اپنی زبان ثقافت کے تحفظ کا بنیادی حق، اور کبھی بھی اس فیڈریشن کے اندر رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ کرنا جسے حق خود اختیاری کہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو مقدم رکھتے ہوئے اور اپنے وسائل کے اوپر اپنا بنیادی حق منوائے جانے کے بعد رضاکارانہ، آزادانہ اور برابری کی بنیاد کے اوپر کسی بھی فیڈریشن میں جانے کا یہ قوموں کے پاس رائٹ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی جو تشریحات ہیں انہوں نے سرفراجی منشور میں بہت واضح اور بہت وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے، اور
امام شاہ ولی اللہ کا نظریہ فقہ کلی نظام اور ان کے پروگرام کی تاریخی اہمیت، یہ آخری 2 نقطے ہیں، میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ امام شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی یہ پروگرام جو دے رہے ہیں، یہ اس کو نافذ العمل کیسے بنایا جائے ایک ایسے معاشرے کے اندر جو پہلے سے زوال زدہ ہے، جس کی بنیادوں میں زوال گر کر چکا ہے۔ اس کے لیے وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ جو مروجہ نظام ہے یہ سارے کے سارے فرسودہ ہو چکے ہیں، ان کو زوال آ چکا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے لازمی یہ ہے کہ ان مروجہ، فرسودہ اور زوال زدہ نظاموں کو، اس سماج کو، ان تمام نظاموں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ پہلے درجے میں نظاموں کے خلاف انقلاب لا کر اور ایک ایسی حکومت قائم کی جائے، ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں سیاسی تشکیل سیکولرزم کی بنیاد کے اوپر ہو، جس میں معاشی تشکیل سوشلزم کی بنیاد کے اوپر ہو، جس میں قوم کی تشکیل نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر ہو، فیڈریشن کی تشکیل قومی جمہوریت کی بنیاد کے اوپر ہو، اور عوام جب مل کر اپنی کوئی حکومت تشکیل دیں تو اس کے لیے آج کا جو جدید ترین جو نظریہ ہے، جو جدید ترین ماڈل ہے، وہ جمہوریت کا ہو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام شاہ ولی اللہ کا جو نظریہ فقہ کلی نظام ہے کہ تمام باطل نظاموں کو تہہ و بالا کر دو، اس کی بنیاد کے اوپر یونائٹڈ پاکستان اس سرزمین سے سب سے پہلے تمام باطل فرسودہ نظاموں کو، سرمایہ داری نظام کو توڑ کر اس کی جگہ ایک نئے نظام کی بنیاد رکھے گی۔ اب امام شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی فرینچ ریولوشن سے تقریباً 50 سال بعد پہلے جو اسی طرح سے ریولوشن ہے صنعتی دور کا، رشین ریولوشن، اس سے بھی ایک اچھا خاصا ٹائم پہلے وہ اپنا یہ فکری بنیاد دے چکے ہیں، وہ رہنمائی دے چکے ہیں۔ آج ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ امام شاہ ولی اللہ کے اس فکر و فلسفہ کی بنیاد کے اوپر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے توسط سے جو تشریح اور تعبیر امام شاہ ولی اللہ کی حضرت سندھی نے کی ہے، اس بنیاد کے اوپر پاکستان کی سرزمین پر ایک انقلابی پارٹی کی تشکیل کریں جو سب سے پہلے یہاں فرسودہ نظاموں کو توڑے اور اس کی جگہ پہ ایک نیا سماجی ڈھانچہ پورا کا پورا تشکیل دے، کہ جس میں معاشی، سیاسی، سماجی تمام نظاموں کو نئے سرے سے قائم کیا جائے، ایک ریسٹرکچرنگ کی جائے سماج کی۔ تو اس ساری کے سارے عمل میں ایک آخری بات میں کروں گا، اس سارے عمل میں ہمارے لیے ہمیشہ حجت، ہمارے لیے ہمیشہ انسپریشن، ہمارے لیے ہمیشہ فکری رہنمائی امام شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کے فکر و فلسفہ سے ہوگی۔ اس سے باہر نکل کر کبھی بھی یونائٹڈ پاکستان کوئی بھی دوسرا ایسا اسکول آف تھاٹ نہیں پکڑے گی۔ ہماری بہت ساری حلیف طاقتیں دنیا کے اندر ایسے نظریات موجود ہیں، لیکن یونائٹڈ پاکستان کی فکری بنیاد صرف اور صرف امام شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کے فلسفہ فکر کے اوپر ہوگی اور ہمیشہ اسی کے اوپر قائم رہے گی۔ اسی کے اوپر یونائٹڈ پاکستان سوشلسٹ سیکولر انقلاب برپا کرے گی اور یہی ہمارے لیے آخری حجت ہوگی۔ بہت شکریہ۔